نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عنایت سے ہم آج کی فہم دین کی اس نشست کے اندر حاضر ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع مختار کل، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو صاحب اختیار بنایا، اور اختیار بھی ایسا کہ آپ کو ہر چیز کا اختیار عطا فرما دیا۔ تو مختار کل، مختار کا معنی ہوتا ہے جس کو اختیار دیا گیا ہو۔ مختار کا معنی اختیار دیا ہوا، مختار کل ہر چیز کا اختیار دیا ہوا، کہ ہمارے آقا و مولا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے جہاں پر اور شان عطا فرمائی، وہاں پر آپ کو ہر چیز کا اختیار بھی عطا فرما دیا، حتیٰ کہ آپ کو مردہ آدمی کو زندہ کر دینے تک کا بھی اختیار عطا کیا گیا۔ اور اس پر کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ وہ گواہ ہیں۔ احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مردوں کو زندہ فرمایا، حتیٰ کہ مردے تو ایک طرف، آپ کا زندہ فرمانا بھی بات کا مسئلہ ہے۔ آپ کو تو دیکھ کر ہی پتھروں اور درختوں کے اندر جان آ جاتی، وہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ رسول پاک تم کو عطا فرمائیں اس کو لے لو، اور جس سے تم کو منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ یہ 28واں پارہ سورت حشر، اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ 28واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، دوسری سورت ہے سورت حشر، اور اس کی آیت نمبر 7 کا یہ حصہ ہے۔ مل گیا جی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، 7 نمبر آیت کے درمیان کے اندر جا کے یہ الفاظ آتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے کوئی قید بیان نہیں فرمائی کہ میرا محبوب تم کو یہ عطا کرے تو لے لو، یہ عطا کرے تو لے لو۔ مطلقاً فرمایا کہ رسول تم کو جو کچھ عطا کرے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان اور یہ طاقت عطا فرمائی کہ حضور اللہ کی عطا سے سب کچھ ہی دے سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر، سنن الکبریٰ امام بہقی کی، امام طحاوی کی مشکل الآثار، اور تفسیر قرطبی، اتحاف السادۃ المتقین امام زبیدی کی، اور فتح الباری امام ابن حجر عسقلانی کی، اور تفسیر ابن کثیر، ان کتب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے
فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے میں تم کو منع کر دوں اس سے پرہیز کرو، اور جو میں تم کو حکم دوں اس کو بجا لاؤ۔ آگے آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے کثرت کے ساتھ سوال کرنے نے اور اپنے انبیاء کے بارے اختلاف کرنے نے ہلاک کر دیا، کہ ایک تو کثرت کے ساتھ سوال نہ کیے جائیں، کیونکہ بعض اوقات بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے وہ سوال پر سوال جڑتے جاتے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں، زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں اختلاف کیا جو ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بن گیا، سبب بن گیا، لہٰذا ہم کو اس کام سے بھی منع کیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کی عظمت اور شان کے بارے میں قطعاً کوئی اختلاف نہ کریں۔ اگلی حدیث، اس کو صحیح مسلم کے اندر اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، کنز العمال کے اندر، اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع کے اندر، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اس حدیث پاک کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حرم مکہ وانی حرمت المدینہ ما بین لابتیہا لا یقطع عضاہا ولا یصاد صیدہا۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا اور میں نے مدینہ منورہ کو حرم بنایا، اس کی گھاس نہ کاٹی جائے گی اور نہ ہی اس کا شکار پکڑا جائے گا۔ کہ حضور نے فرمایا کہ جس طرح مکہ شریف کی یہ عظمت ہے، اس کی حرمت ہے کہ وہاں پر کوئی بندہ شکار نہیں کر سکتا، حدود حرم کے اندر جو داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے شہر مدینہ کو یہ شان بخشتا ہوں کہ اس کی گھاس نہیں کاٹی جائے گی اور اس جگہ پر شکار نہیں کیا جائے گا۔ اب ان احادیث مبارکہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا صاحب اختیار ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ اور اگلی حدیث پاک، اس حدیث پاک کے اندر تو حضور سے سوال کرنے والے صحابی رسول نے کمال ہی کر دیا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی عطا کی انتہائی کر دی۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث پاک کو صحیح مسلم کے اندر بیان کیا گیا، سنن ابی داود کے اندر اور نسائی شریف کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، الترغیب و ترہیب میں، اور معطا امام مالک میں، اور کنز العمال شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتیتہ بوضوئہ وحاجتہ فقال لی سل ما شئت فقلت اسألک مرافقتک فی الجنۃ قال او غیر ذلك قلت هو ذاك قال لي فأعني على نفسك بکثرۃ السجود۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر تھا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کنت آتی، کہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آپ کی خدمت کا اور وضو کرنے کا جو پانی ہے، خدمت کا سامان ہے، یہ پیش کیا کرتا تھا۔ اور اس روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا، آپ کے وضو کرنے کے لیے پانی لے کر حاضر ہوا، تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا کا دریا وہ جوش کے اندر تھا، آپ نے مجھ سے فرما دیا سال ربیعہ جو مانگ رہا ہے آج مانگ لو۔ سبحان اللہ۔
اب دیکھو نا الفاظ ہیں سل ما شئتا، کہ اے ربیہ تو جو چاہتا ہے وہ مانگ لے۔ اب اتنی بات ہر بندہ تو نہیں کر سکتا۔ اب میں اگر کہوں جناب والا آپ نے جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے، تو کوئی آدمی کہہ دے کہ مجھ کو 10,000 روپیہ دے دے، میں نہیں دے سکتا۔ کوئی آدمی کہہ دے جناب والا مجھ کو یہ گاڑی دے دے، میں نہیں دے سکتا۔ تو اتنی بڑی بات حتیٰ کہ زمانے کا کوئی بادشاہ بھی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کہے جی آپ نے جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، اب مانگنے والا وہ روئے زمین کا آدھا حصہ ہی مانگ لے تو وہ کیا کرے گا، کہاں سے دے گا؟ تو اتنی بات کوئی آپ نے قید نہیں لگائی کہ یہ مانگو گے دیا جائے گا، یہ مانگو گے دیا جائے گا، اس طرح کی شے مانگو گے دیا جائے گا، اتنی مقدار کے اندر کچھ مانگو گے تو عطا کروں گا، اس کے علاوہ جو مانگو گے وہ نہیں دوں گا۔ آپ نے قطعاً کوئی قید نہیں بیان فرمائی، مطلقاً فرمایا سل ما شئتا، اور مطلق کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ المطلق علی یجری، المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق جو ہے وہ اپنے اطلاق پر قائم رہا کرتا ہے۔ تو حضور نے بغیر کسی قید کے انہیں فرما دیا کہ اے ربیہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ اب قربان جائے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مانگنے کے، اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ کوئی کاروبار کرا دے، حضور اتنے پیسے دے دیں، کوئی کوٹھی دے دیں، کوئی کار دے دیں۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر رہ رہ کر جن کی توجہ اس دنیا سے ہٹ کر آخرت کے طرف ہو گئی تھی، جن کا سارے کا سارا دھیان اور جن کا سارے کا سارا توجہ کا مرکز وہ آخرت کی زندگی تھی، انہوں نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ عطا فرمانا ہی چاہتے ہیں تو پھر اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں اور آپ سے کچھ نہیں مانگتا، میں جنت کے اندر آپ کی اسی طرح سنگت اور خدمت کا موقع طلب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، عرض کی کہ جس طرح دنیا کے اندر رہ کر آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کا پانی بھرتا ہوں، یا رسول اللہ قیامت والے دن مجھ کو اسی طرح اپنا خادم جنت کے اندر ساتھ رکھ لینا، میں آپ کی وہاں پر بھی خدمت ہی کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس مانگنے کے اندر حضرت ربیہ بن کعب نے حضور سے جنت طلب کی ہے۔ اب جنت کے اندر کوئی جائے گا تو تب حضور کی خدمت کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آقا نامدار وہ جنت کے اندر ہو اور غلام جنت سے باہر ہو، تو وہاں پر وہ کس طرح حضور کی خدمت بجا لا سکتا ہے؟ اور اسی طرح جنت کے اندر جس درجے میں آقا دو جہاں ہوں گے وہ اس درجے کے اندر حضور کے ساتھ ہوگا تو تب آپ کی خدمت کر پائے گا۔ تو حضرت ربیہ بن کعب نے اتنا بڑا آگے سے عرض کر کے اتنی بڑی چیز کو مانگ لیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دے نہیں سکتا، آپ نے فرمایا آوا غیر ذالکا، یہ تو تجھ کو دیں گے، آوا غیر ذالکا، کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لو۔ حضرت ربیہ بن کعب نے آگے سے عرض کیا ہوا ذاکا، یا رسول اللہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اپنے اوپر سجود کی کثرت کے ساتھ میری مدد کیا کرو، یعنی نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، تو تجھ کو ہم جنت وہ ضرور عطا کر دیں گے۔ اب اس سے ثابت ہو گیا اس سے بڑھ کر اللہ کے محبوب کے مختار کل ہونے کی اور کون سی دلیل ہم کو درکار ہے؟ اب اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کا یہ فرمانا مطلقاً سل، کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ آپ کا فرمان مبارک جو لوگ حضور کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں یہ ان کے اوپر کیسا عظیم پہاڑ آپ نے گرا دیا ہے۔ آقا دو جہاں نے کیسا عظیم پہاڑ ان لوگوں کے اوپر گرا دیا، ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا کہ جو لوگ آقا دو جہاں کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں جی وہ تو یہ نہیں دے سکتے، وہ تو وہ نہیں دے سکتے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں جنت کے اندر، حتیٰ کہ دنیا کی کوئی نعمت ہو، آخرت کی کوئی نعمت ہو، یہ تمام کی تمام نعمتیں بغیر کسی قید کے اور بغیر کسی تخصیص کے جو بندہ حضور سے مانگ لیتا ہے آقا دو جہاں ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک کی شرح کے اندر
محدثین نے بھی بیان فرمایا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشکات شریف کی شرح کے اندر آپ بیان فرماتے ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر مدارج النبوت شریف سیرت پر آپ نے کتاب لکھی. اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کی سیرت پر یہ کتاب مدارج النبوت لکھی، اس رات اللہ کے محبوب نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو خواب کے اندر 100 مرتبہ اپنا دیدار کرایا. سبحان اللہ. وہ شیخ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آج اطلاق سوال کے فرمودہ سل و تخصیص نہ کرد بمطلوب خاص معلوم می شود کہ کار ہما بدست ہمت و کرامت اوست صلی اللہ علیہ وسلم ہر چے خواہد و ہر کے راہ خواہد باذن پروردگار خود بدہد. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا بغیر کسی تخصیص اور بغیر کسی قید کے مطلقاً فرما دینا کہ جو دل کرتا ہے مانگ لو، اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ساری کی ساری عطائیں اپنے محبوب کے حوالے کر دی ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ اختیار عطا کیا کہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اور جس وقت چاہتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے عطا کر دیتے ہیں. اسی واسطے تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کی عطا کا ایک حصہ ہے، یہ آپ کی ساری عطا نہیں ہے. یہ دنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، یہ سارے کا سارا آپ کی خیرات کا ایک ذرہ ہے. حتیٰ کہ میرے آقا آپ کو تو اللہ پاک نے یہ مقام عطا کیا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، حتیٰ کہ لوح اور قلم کو اگر علم ملا ہے تو یا رسول اللہ آپ کے دروازے سے ملا ہے. لوح تختی جہاں پر اللہ رب العالمین کا سارا کلام لکھا ہوا ہے، اس لوح اور وہ قلم جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقدیریں لکھتی ہے، اس لوح اور قلم کے بارے میں امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، میرے آقا حقیقت یہ ہے کہ آپ کا تو یہ مقام ہے، لوح و قلم بھی اگر علم کی خیرات پاتے ہیں تو آپ کے در سے پاتے ہیں. اور محدث علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، یؤخذ من اطلاقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الامر بالسؤال ان اللہ تعالی مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق. فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مانگنے کا حکم مطلقاً فرما دیا، اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو یہ طاقت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے آپ جو کچھ چاہتے ہیں وہ عطا فرما دیتے ہیں. اور ابن سبا وغیرہ علماء وہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ تعالی اقطعہ ارض الجنت یوتی منہا ما شاء لمن یشاء. فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو ہے وہ اپنے محبوب کی جاگیر بنا دی ہے، اور اس جنت سے آپ جتنا حصہ جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں. امام اجل امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انہو کان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلیفۃ اللہ جعل خزائن کرمہ ومواعظ نعمہ طوع یدیہ وتحت ارادتہ یؤتی منہا من یشاء ویمنع من یشاء. آپ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں،
اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے خزانے اور اپنی نعمتوں کے تمام دسترخوان وہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے ہاتھ کے اندر دے دیے ہیں، آپ کے اختیار کے اندر دے دیے ہیں۔ اور آپ کو اللہ پاک نے یہ کمال عطا فرمایا کہ سب کچھ آپ کے ارادے کے تحت ہے، اس میں سے آپ جس کو جتنا چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں آپ عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی واسطے تو جو حضور کی بارگاہ میں آتا ہے آپ نے کبھی نہیں فرمایا بھئی میرے پاس نہیں ہے جاؤ میں نہیں دے سکتا۔ جب بھی کوئی منگتا، کوئی سوالی، کوئی خیرات لینے والا آپ کے دروازے پہ آیا، آپ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے، اور اس نے جو مانگا آپ نے اس سے بڑھ کر اتنا عطا فرمایا کہ دوبارہ اس کو سوال کرنے کی حاجت ہی نہیں رہی۔ اعلیٰ حضرت فرمایا نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے آقا اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کی زبان سے کبھی سوال کرنے والے نے نہیں کا لفظ یہ سنا ہی نہیں۔ آپ کی زبان پہ اگر کوئی لفظ نہیں آیا تو وہ نہیں کا لفظ ہے جو آپ کی زبان پہ نہیں آیا، یہ آپ نے کبھی کسی سوالی کو جواب کے اندر فرمایا ہی نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، کہ کسی نے آ کے حضور کی بارگاہ میں ایک قطرے کا سوال کیا، آپ نے قطرہ نہیں دیا، اس کو پورا دریا اور سمندر ہی عطا کر دیا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ حضور سے مانگنا کئی لوگوں کو شرک نظر آتا ہے، اور حضور اگر کسی کو فرما دے بھئی جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، تو بعض لوگوں کو یہ بھی شرک نظر آتا ہے، لو جی مانگنا تو اللہ سے چاہیے، دینے والا تو اللہ ہے، کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے۔ تو اس کی عقلی کئی دلیلیں ہیں، جی اللہ سے مانگنا چاہیے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تو جب ہر روز صبح سکول جانے سے پہلے بیٹا والد سے 50 روپے کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کو کہا کہ جناب آپ شرک کر رہے ہیں، میں تو کچھ نہیں دے سکتا، اللہ سے مانگ، وہ 50 روپے آسمان سے نازل کرے۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ اسی طرح ہم ہر روز دکان پہ جاتے ہیں، کبھی جناب والا یہ سبزی دے دیں، یہ آلو دے دیں، یہ مٹر دے دیں، یہ فلاں سبزی دے دیں، تو وہ آگے سے اچھا ہو تو وہ کہے جناب والا غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، آپ شرک نہ کریں، جائے خدا سے کہیں میرے گھر کے اندر سبزی نازل کر۔ یہ عقلی دلیلیں ہیں، ان بندوں کو ان دلیلوں کے ساتھ جکڑ کے ان کا منہ بند کیا جا سکتا ہے کہ اگر غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہوتا تو جب حضور نے خود فرمایا تھا سال مانگ لو تو صحابی آگے سے کہہ دیتے یا رسول اللہ معاذ اللہ، ان کے نظریے کے مطابق میرے آقا مانگنا تو اللہ سے چاہیے، آپ فرما رہے ہیں مجھ سے مانگ لو۔ اور پھر جب صحابی نے آگے سے عرض کر دی میرے آقا جنت عطا کر دیں، تو حضور فرماتے بھائی اللہ سے مانگنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ الحمدللہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ایسا پاکیزہ عقیدہ ہے جو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، نبی کی احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو اس کا اللہ مددگار ہوتا ہے، اللہ کا محبوب رسول مددگار ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے، اور اس حدیث پاک کو امام بہقی نے دلائل النبوت کے اندر بیان کیا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں روایت کیا، اور امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر بیان کیا۔ آپ فرماتی ہیں قلت لکعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ ما تجدون فی التوراۃ من وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نجده محمد رسول اللہ اسمه المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق واوتی المفاتیح لیبصر اللہ به اعینا عورا ویسمع به آذانا صما ویقیم به السنة معوجة حتى يشهدوا لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ یعین المظلوم ویمنعہ من ان یستضعف۔ آپ فرماتی ہے میں نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم اپنی کتاب تورات کے اندر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان، آپ کی نعت پاک کس طرح پاتے تھے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم نے تورات کے اندر آپ کا نام متوکل پایا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا،
اور تورات کے اندر آپ کی شان ان الفاظ کے ساتھ مذکور تھی کہ آپ نہ تو سخت مزاج ہیں، نہ آپ سخت گفتگو کرنے والے ہیں، نہ آپ بازاروں کے اندر شور شرابہ کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہم نے خود پایا کہ وہ ایسا اللہ کا مقام و مرتبے والا رسول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں ان کے حوالے کر دی ہیں۔ کیوں یہ مقام اختیار عطا کرنے والا، کیوں ان کے ساتھ اللہ پاک نے کیوں مقام عطا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جو اندھی آنکھیں ہیں ان کو بینا کر دے، اور جو بہرے کان ہیں ان کو سننے والا کر دے، اور جو ٹیڑھی زبانیں ہیں ان کو سیدھا کر دے، اور تاکہ لوگ گواہی دیں اللہ سچا معبود ہے، اس کے پیارے محبوب وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہر مظلوم کی مدد فرمائیں گے اور اس کو کمزور سمجھے جانے سے محفوظ فرما لیں گے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر کیا بیان ہوا کہ قرآن مجید کے اندر ہی فقط اللہ کے محبوب کی شان بیان نہیں کی گئی، حتیٰ کہ اس سے پہلے جتنا کلام نازل ہوا، زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو، ان تمام کتب کے اندر اللہ کے سارے کلام کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کے چرچے ہی کر چھوڑے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب کی یہ شان اس واسطے بیان فرمائی کہ تاکہ اس شان مصطفیٰ کو سن کر جن کی آنکھیں کانی ہیں، جن کو نظر نہیں آتا، ان کی آنکھیں ذرا صحیح ہو جائیں، اور جن کے کان بہرے ہیں، جن کو اللہ کے محبوب کی تعریف سنائی نہیں دیتی، جن کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، وہ جب محبوب خدا کا مقام سنے تو ان کے کان صحیح سننے والے بن جائیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی انہی الفاظ کے ساتھ ملتی جلتی حدیث پاک روایت ہے، جو کہ دلائل النبوت کے اندر امام بہقی نے بھی بیان کی، اور امام ابو نعیم نے جو دلائل النبوت لکھی اس کے اندر بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت بمقالی الدنیا علی فرس ابلق جاءنی به جبریل علیہ قطیفۃ من سندس۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی چابیاں وہ ابلق گھوڑا، وہ چت کبرا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈب کھڑبا، چت کبرے گھوڑے کے اوپر رکھ کر میری خدمت کے اندر پیش کی گئی، اور ان کو جبریل لے کر آئے، اور اس گھوڑے کے اوپر نازک ریشم کا زین تھا جو کہ نقش و نگار والا تھا۔ اب اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کا مقرب فرشتہ، وہ وحی لے کر آنے والا، اللہ کا کلام لے کر آنے والا جبریل امین، وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے گھوڑے کے اوپر۔ گھوڑا بھی کون سا، دنیا کا نہیں، وہ کوئی جنت سے آیا ہوگا، جنت سے لے کے آئے ہوں گے، جنتی گھوڑے کے اوپر چابیوں کو رکھ کر حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اللہ پاک نے مجھ کو بھیجا ہے، میں خادم لے کر آیا ہوں آپ کے حوالے کرنے کے لیے، اس کو قبول فرما لیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، یہ حدیث پاک امام ابو نعیم نے دلائل النبوت کے اندر بیان کی، اور ابو زکریا یحییٰ بن عائز نے المولد کے اندر اس کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث پاک بہت طویل ہے، عربی عبارت نہیں پڑھتا، خالی اس کا مفہوم اور ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، وہ مشاہدہ آ رہا ہے جو ولادت باسعادت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود فرمایا، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، وہ یہاں پر بیان کر رہی ہیں۔ آپ فرماتی تھی کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام میرے شکم اطہر سے پیدا ہوئے، میں نے دیکھا کہ آپ سجدہ فرما رہے ہیں، پھر اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سفید بادل آیا آسمان سے، اس نے آ کر میرے بیٹے کو ڈھانپ لیا، حتیٰ کہ آپ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔
تھوڑی دیر کے بعد وہ پردہ ہٹ گیا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ ایک سفید اونی کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے ہیں اور سبز رنگ کا ریشمی بچھونا آپ کے نیچے بچھا ہے، اور گوہر شاداب کی طرح 3 کنجیاں حضور کی مٹھی کے اندر ہیں، اور کہنے والا کہہ رہا تھا نصرت کی کنجیاں، نفع کی کنجیاں، نبوت کی کنجیاں، سب پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبضہ فرمایا۔ پھر ایک اور بادل آیا، اس نے آ کر حضور کو پھر ڈھانپ لیا، آپ دوبارہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، میں آپ کو دیکھ نہ سکی، حتیٰ کہ دوبارہ پھر روشنی ہو گئی تو میں نے آپ کو دیکھا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سبز رنگ کا ریشم، اس کے اندر اللہ کے محبوب لپٹے ہوئے ہیں، اور حضور کی مٹھی کے اندر کوئی کپڑا ہے، اور کوئی منادی ندا کر رہا ہے، پکار پکار کے کہہ رہا ہے واہ واہ، ساری دنیا محمد مصطفیٰ کی مٹھی کے اندر آ گئی ہے۔ اور یہ کہہ رہا تھا قابض محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الدنیا کلھا لم یبقى خلق من اہلھا الا دخل فی قبضتہ۔ وہ اچانک آواز آ رہی تھی، اب آواز بھی کون دے رہا تھا؟ کوئی جن نہیں تھا، کوئی بھوت یا پریاں نہیں تھی، وہ اللہ کے فرشتے پکار پکار کے کہہ رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ نے ساری کائنات کے خزانوں کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے جو کچھ عطا فرمایا ہے کوئی چیز آپ کے قبضے سے باہر اللہ نے رہنے ہی نہیں دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلموا ان الارض للہ ورسولہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا جان لو، جان رکھو کہ یہ زمین اس کا مالک اللہ ہے اور اس کا مالک اللہ کا رسول ہے، یعنی ساری زمین کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے زمین کو پیدا کرنے کے بعد اپنے محبوب کو ساری روئے زمین کا مالک بنا دیا ہے۔ تو اب ان احادیث سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مختار کل ہونا کس طرح ثابت ہو رہا ہے، حتیٰ کہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے، اور ترمذی شریف کے اندر بھی آتی ہے، ترمذی شریف کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، ترمذی نہیں صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اسی مفہوم کی حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رجلا دخل یوم الجمعۃ من باب کان وجاہ المنبر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب۔ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، ایک آنے والا آیا، حضور کے منبر کے سامنے جو دروازہ تھا اس دروازے سے وہ اندر داخل ہوا۔ اللہ کے محبوب منبر کے اوپر رونق افروز تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے، اور ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے مال برباد ہو گئے، ہمارے راستے منقطع ہو گئے، جانوروں کے لیے چارہ اور پانی نہ رہا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک ہم کو بارش عطا کر دے۔ اور حضور نے اپنے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھا دیے اور دعا کی، الہی ہم کو سیراب فرما، الہی ہمیں سیراب فرما، الہی ہمیں سیراب فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں خدا کی قسم جب آپ نے دعا فرمائی اس وقت ہم نے نہ تو آسمان پر کہیں کوئی بادل کا ٹکڑا دیکھا، حتیٰ کہ بادل کا کسی جگہ پر کوئی نام و نشان نہ تھا، نہ ہمارے درمیان اور پہاڑی آبادی کے درمیان ہی کسی جگہ کوئی بادلوں کا مسئلہ تھا، بالکل کسی جگہ بادلوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ اچانک پہاڑ کے کنارے سے ایک ڈھال کے برابر بادل کا ٹکڑا اٹھا اور آسمان کے درمیان کے اندر آ کر وہ پھیلنا شروع ہو گیا، بارش شروع ہو گئی، اور خدا کی قسم ہم نے ایک ہفتہ تک سورج کا منہ ہی نہیں دیکھا۔ دن کو بارش ہوتی رہی، رات کو بارش ہوتی رہی، صبح بارش ہے، شام کو بارش ہے، حتیٰ کہ دوسرا جمعہ آ گیا، اسی دروازے سے دوبارہ ایک آدمی آیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے وہی آدمی تھا جس نے پچھلے جمعے دعا کرائی تھی یا کوئی اور تھا۔ وہ بندہ آیا،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے مال ہلاک ہو گئے، راستے منقطع ہو گئے، پانی کی کثرت اور سیلاب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ بارش رک جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، الہی ہمارے ارد گرد اور پہاڑوں اور ٹیلوں اور چراگاہوں اور ندیوں نالیوں اور جنگلوں پر بارش عطا فرما، لیکن ہمارے اوپر عطا نہ فرما۔ راوی بیان کرتے ہیں آپ نے جو ہی دعا فرمائی اس کے فوراً بعد وہ بارش ہمارے اوپر برسنا وہ بند ہو گئی۔ جب ہم مسجد سے نکلے خوب دھوپ تھی، حتیٰ کہ حضرت شریک نے حضرت انس سے پوچھا دوسرے جمعہ کو آنے والا وہ پہلا آدمی تھا یا کوئی اور تھا؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا جناب والا اس کا مجھے علم نہیں، بہرحال اتنا ضرور ہے کہ حضور نے دعا فرمائی تھی تو بارش آنا شروع ہو گئی، حضور نے دعا فرمائی تھی تو بارش ہمارے اوپر برسنا شروع ہو گئی، دائیں بائیں وہ برستی چلی گئی۔ اب ایک مقام پر یہ بھی آیا ہے کہ وہ صحابی جب بارش دیکھا کہ اب تو اتنی زیادہ ہونے لگ گئی، وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے مولا مہربانی فرما بارش کو ختم فرما دے، میرے مولا بارش کو روک دے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا منشا کچھ اور تھا، اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ اے میرے بندے یہ تیری دعا سے شروع نہیں ہوئی، جس نے دعا کر کے شروع کرایا ہے اب وہی دعا کرے گا تو یہ بند ہوگی، ورنہ کسی صورت میں بند نہیں ہوگی۔ اور پھر دیکھو نا کیسی عجیب بات ہے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے اس کو فرمایا بھئی کیا چاہتا ہے؟ جب اس نے کہا کہ میرے آقا پانی اتنا زیادہ ہو گیا، ہمارے اب گھر بار ڈوبنے شروع ہو گئے، مال و مویشی ڈوبنے شروع ہو گئے، حضور نے ان سے پوچھا بھئی کیا چاہتا ہے؟ مطلب یہ کہ حضور نے دل پہ نظر رکھی، یہ کچھ اور بھی چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ دائیں بائیں کھیتوں کے اندر برستی رہے، آبادی کے اوپر برسنا بند ہو جائے۔ تو اس طرح کوئی صاحب اختیار ہی کر سکتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اختیار عطا فرمایا ہو وہی ایسا کام کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی، آپ نے اس شان کا اظہار ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 5، 7، 10، 12، 15 مرتبہ نہیں، بے شمار مرتبہ آپ نے اپنی شان کا، اپنے اختیارات کا اظہار صحابہ کرام کی مجلس کے اندر فرمایا۔ اور ان صحابہ کرام نے پھر اس شان مصطفیٰ کو، ان اختیارات مصطفیٰ کو بڑھ چڑھ کے آگے بیان کیا، کیونکہ وہ صحابہ حضور کی عظمت و شان کے معتقد تھے، عظمت و شان کو تسلیم کرنے والے تھے، وہ منکر نہیں تھے۔ اگر کوئی منکر ہوتا وہ چھپا جاتا بھئی اس کو آگے بیان نہ کرو، اس طرح تو وہ ساری کائنات کے اندر حضور کا چرچا ہو جائے گا، اس کو آگے بیان نہ کرو۔ تو وہ صحابہ کرام حضور کی عظمت و شان کو تسلیم کرنے والے، انہوں نے آپ سے اس طرح کی چیزیں دیکھ کے، آپ کے اختیارات کو دیکھ کے اس کو بڑھ چڑھ کر آگے بیان کیا، تاکہ بعد میں آنے والے حضور کی امت کے افراد وہ اس طرح کے اپنے پیارے محبوب کی عظمت و شان اور اختیارات پر مبنی احادیث پڑھتے چلے جائیں اور ان کے ایمان کی کھیتیاں وہ تر و تازہ ہوتی چلی جائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے اندر بھی بیان کیا گیا، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عید کا موقع تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے خطبہ دیا اور اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرتا ہے اور نماز عید سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی نہ کرے، اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے تو وہ اس کو لوٹائے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ بن نیار کے ماموں کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کر چکا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی اس کو لوٹاؤ، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس بکری کا 6 مہینے کا بچہ ہے جو کہ 2 بکریوں سے بھی زیادہ اچھا ہے، آیا میں اس کو ذبح کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، قربانی کی جگہ اس کو ذبح کر دو، اور ہرگز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد دوسروں کی قربانی کے اندر کفایت نہیں کرے گی۔ اب دیکھو نا قربانی کے جانور کا اصول کیا ہے، مینڈا جس کو چھترا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اجازت ہے
کہ وہ صحت مند ہو، اگرچہ سال سے کم عمر کا ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، مگر دوسرا جانور اس کی عمر 1 سال ہونی لازمی ہے۔ اسی طرح بکرا ہے، بکری ہے، اس کی عمر کا 1 سال کو پہنچنا یہ لازم ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اختیار یہاں پر استعمال فرمایا، ان سے فرمایا کہ فقط تم اکیلے کو اجازت ہے کہ تم 6 مہینے کا بکری کا بچہ اگر قربانی کے طور پہ ذبح کر دو گے تو تمہاری طرف سے کفایت کر جائے گا، تمہارے علاوہ کسی اور کو ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ اور پھر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گواہی کو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے 2 مردوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داود شریف کے اندر، نسائی شریف میں، امام طحاوی کی شرح معانی الآثار میں، ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں، اور ابن ابی شیبہ کی المصنف میں، اور کنز العمال شریف کے اندر، ان کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک مذکور ہے کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے چچا صحابی رسول نے بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا خریدا، حضور اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے تاکہ گھوڑے کی قیمت ادا فرمائیں، تو حضور تو تیزی سے چل رہے تھے، لیکن وہ جو دیہاتی تھا عربی، وہ ذرا آہستہ آہستہ قدم رکھتا تھا۔ راستے کے اندر کچھ لوگوں نے اس عربی سے اس گھوڑے کی قیمت کے بارے میں پوچھا، تو اس نے بتلا دیا کہ جناب والا میں نے اتنے کے اندر بیچ دیا ہے۔ تو اب اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جتنے پیسوں کے اندر سودا ہوا تھا، وہ بیچنے والا وہ پھر گیا، کسی نے زیادہ قیمت لگا دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی جو میں نے تجھ سے سودا کیا تھا یہ اس کی قیمت لو اور جانور میرے حوالے کرو۔ وہ مکر گیا، کہنے لگا جی میں نے تو سودا ہی نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو نے سودا کیا ہے۔ وہ کہتا جی میں نے کوئی سودا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تو نے مجھ سے قیمت طے کی، تو میرے ساتھ متفق ہوا، لیکن اب تو انکار کر رہا ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچ آئے، آ کر دیکھا حضور فرماتے ہیں میں نے گھوڑا خریدا، وہ کہتا ہے جناب والا میں نے کوئی نہیں بیچا۔ وہ کہنے لگا جی آپ ایسا کریں کوئی گواہ پیش کر دیں جو گواہی دے کہ آپ نے مجھ سے یہ جانور خریدا، میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سودے کے وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ اس وقت آئے جب کہ تکرار ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اوے سنوے، اللہ کے محبوب جو فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھ سے سودا کیا، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا و مولا نے تجھ سے یہ جانور خریدا ہے۔ حضور نے فرمایا خزیمہ تم تو موجود نہیں تھے، تم کس طرح گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، حتیٰ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا۔ تو جب اتنی ساری چیزوں کو آپ کے فرمانے پہ تسلیم کر دیا تو یہ بھی میں مانتا ہوں کہ آپ نے سودا ضرور کیا ہوگا۔ اس کے بعد حضور نے آپ کو یہ انعام دیا، آپ اتنا خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آج کے بعد یہ خزیمہ اکیلا جس کے حق میں گواہی دے گا، اس اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر گنی جائے گی۔ اب دیکھو نا، یہ فقط حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور نے انعام فرمایا ہے، فقط ان کی گواہی کو 2 مردوں کی گواہی کے برابر قرار دیا، اور کسی کی گواہی کو 2 مردوں کی گواہی کے برابر قرار نہیں دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب رسول کا یہاں سے اختیار ثابت ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو اختیار نہ ہوتا تو جب آپ نے ایسا فرمایا کہ خزیمہ اکیلا جس کے حق میں گواہی دے گا 2 کے برابر شمار ہوگی، وہی آ جاتی، کیونکہ ابھی اسلام کے احکام آ رہے تھے، ابھی اللہ کا قرآن اتر رہا تھا، ابھی اللہ کے محبوب اس دنیا ظاہری کے اندر اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے، اور جبریل امین دن رات اللہ کے احکام لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچا رہا تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا کہ اے میرے پیارے محبوب، جب میں نے شریعت کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا کہ 2 مرد گواہی دیں گے، تو آپ کون ہیں ایک کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دینے والے؟ تو اللہ تعالیٰ کا وحی نازل نہ کرنا
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو اختیار دیا تھا کہ اے میرے پیارے محبوب میں نے تجھ کو اختیار دے دیا ہے، تو جو کرے گا اسی کے اندر میری رضا ہوگی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ بڑی مشہور حدیث، یہ آپ اکثر و بیشتر رمضان شریف کے اندر سنتے ہوں گے کہ ایک آدمی جو روزہ توڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا تھا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میرے آقا میں برباد ہو گیا، یا رسول اللہ میں مارا گیا۔ حضور نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ جی روزہ رکھا تھا، بیوی کے پاس چلا گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا کے غلام آزاد کر۔ میرے آقا ہمت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا جا پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ۔ یا رسول اللہ طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ یا رسول اللہ طاقت نہیں ہے۔ حضور نے بٹھا لیا بیٹھ جاؤ۔ پتا تھا غیب دان نبی تھے، پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ان قریب انتظام کرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، کھجوریں آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہاں پر ہے وہ روزہ توڑ کے آنے والا؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا آگے آ، یہ کھجوریں اٹھا لو اور جا کر غریبوں کے اندر تقسیم کر دو، تمہارا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگے میرے آقا محلے کے اندر تو سب سے زیادہ غریب میں ہوں، جب میں جا کے کسی کو دوں گا تو لوگ کیا باتیں کریں گے، مذاق اڑائیں گے۔ یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر تو مدینہ پاک کے اندر کوئی بھی غریب نہیں پایا جاتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اچھا چل تو اس کو اٹھا لے، جا کے خود بھی کھا، گھر والوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور کو اختیار نہ ہوتا وہی آ جاتی کہ میرے محبوب جب میں نے شریعت کا ایک قانون مقرر کر دیا کہ جو ایسا کر بیٹھے اس کی 3 صورتیں ہیں، تو ایسی تو کوئی بات نہیں کہ وہ تینوں میں سے کوئی بھی نہ کر سکے، تو آپ کھجوریں اپنے پاس سے دے کے اس کو کہیں چل غریبوں کے اندر بھی تقسیم نہ کر، خود ہی کھا لے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کا وحی نازل کر کے منع نہ فرمانا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مختار کل بنایا اور صاحب اختیار نبی آپ کو بنایا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک آتی ہے، حضور کی بارگاہ میں رہتے، احادیث سنتے، آگے بیان کرنا چاہتے مگر بھول جاتے۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی احادیث مبارکہ سنتا ہوں، ان کو آگے پہنچانا چاہتا ہوں، میرے آقا حافظہ ساتھ نہیں دیتا، بھول جاتا ہوں، میرے آقا آج حافظہ عطا کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر آتا ہے جلد اول میں، فرمایا ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ ذرا اپنی چادر بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دی۔ حضور نے فضا کے اندر اس طرح دونوں ہاتھ لہرا کے بار بار کے ان کی چادر کے اندر ڈالے۔ آپ نے فرمایا اس کو اٹھاؤ اور سینے سے لگا کے لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں آگے سے عرض کی کہ میرے آقا اس کے اندر تو ہے ہی کچھ نہیں، میں کیا اٹھاؤں، آپ نے مجھ کو کیا دیا، کس کو سینے سے لگا کے لے جاؤں؟ کیونکہ وہ صحابہ تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب وہ خالی ہاتھ اپنے ہوا کے اندر لہرا کے بھی چادر کے اندر کچھ ڈال دیں تو یہ آپ نے مجھ کو خالی نہیں موڑا، آپ نے یقیناً مجھ کو وہ چیز عطا کر دی ہے کہ جو میرے گمان سے بھی بالا تر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے چادر کو اٹھایا، سینے سے لگا کے چل پڑا۔ وہ دن اس کے بعد اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں رہ کر جو کچھ آپ ارشاد فرماتے میں اس کو سنتا، وہ مجھ کو اس طرح یاد ہو جاتی، دوبارہ کبھی مجھ کو بھول نہیں سکتی تھی۔ یہ اختیارات مصطفیٰ ہے، یہ اختیار مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اب اسی واسطے تو وہ غالباً اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، کہ جن کے خالی ہاتھوں کا یہ کمال ہے کہ خالی ہاتھوں کے اندر جن کے دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں تو ان کے جب ہاتھ بھرے ہوئے ہوں گے تو اس وقت ان کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا۔ تو جن کے سینوں کے اندر اللہ نے اپنے محبوب رسول کی محبت رکھی ہے نا، وہ تو یہی کہتے ہیں اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری بدرگاہش بیا و ہر چے بھی خواہی تمنا کن، کہ اے بندے، اے مرد خدا، اللہ تیرے حال پہ مہربانی کرے، اگر تو اس دنیا اور آخرت کے اندر اپنی بلائی چاہتا ہے تو اور کہیں نہ جا، حضور کی بارگاہ میں آ جا، جو مانگے گا تجھ کو وہی مل جائے گا۔
اور اللہ نے اپنے محبوب کو اس قدر شان اور عظمت عطا فرمائی. آج بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں جی حضور کو یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہا جائے بس جی وہ مخلوق ہیں، بس وہ آئے تھے اور معاذ اللہ چلے گئے، ان کی زیادہ شان نہیں بیان کرنی چاہیے. حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے حضور سرکار کی نعت لکھی اور حضور نے خواب کے اندر ان کو اپنی زیارت کرائی اور ان کی بیماری کو بھی ختم کیا، اور خواب کے اندر ان سے وہی لکھی جانے والی نعت بھی سنی اور آقا دو جہاں سن کے اس کو جھومتے رہے. سبحان اللہ. وہ نعت جو حضور کے سامنے پڑھی گئی، اس نعت کے اندر آپ نے فرمایا دا مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکبی، کہ اے یہ سوال کرنے والے کہ اللہ کے محبوب کو کیا کہا جائے کیا نہ کہا جائے. امام بوصیری نے فرمایا آ ذرا میں تجھ کو بتاتا حضور کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. اے امام آپ ذرا فرما دیں. آپ نے فرمایا عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں جو دعویٰ کیا تھا وہ حضور کے بارے میں الفاظ استعمال نہیں کرنے. عیسائیوں نے کیا کہا؟ بعض نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، بعض نے کہا خدا کے بیٹے ہیں. آپ نے فرمایا کہ حضور کو ایک خدا نہیں کہنا اور ایک خدا کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ حضور کی شان کے اندر جو تیرا دل کرتا ہے خوب بڑھ چڑھ کے بیان کیا کر. سبحان اللہ. اب اگر حضور کی عظمت و شان محدود ہوتی نا، تو جب آپ نے یہ شعر حضور کی بارگاہ میں پڑھا تھا تو حضور روک دیتے، بھائی بصیری ایسا نہ کہو، آپ دیکھو میری تو اتنی شان نہیں ہے، معاذ اللہ میری شان تو صرف اتنی ہے، میں تو یہ کر سکتا ہوں، یہ دے سکتا ہوں، میری شان تو یہاں تک محدود ہے، لہذا یہ شعر تم کو اس کے اندر نہیں بیان کرنا چاہیے تھا. جب حضور نے نہیں منع فرمایا تو آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد کون ایسی جرت کر سکتا ہے جو یہ کہے جی آپ کو یہ نہ کہا جائے، یہ نہ کہا جائے، آپ کی یہ شان نہ بیان کی جائے. بس جو کچھ امام بوصیری نے حضور کی بارگاہ کے اندر خواب کے عالم میں بیان کر دیا وہی برحق ہے کہ حضور کو ایک خدا نہیں کہنا، ایک خدا کا بیٹا نہیں کہنا. اس کے بعد جو آپ کی شان بیان کی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی شایان شان ہوگی. فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، کہ حضور سرکار کے کمالات آپ کی عظمت و شان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد نہیں کہ کوئی بولنے والا بیان کر کر کے آپ کی شان بیان کر کر کے کہے کہ جناب والا میں نے حضور کی عظمت و شان ساری بیان کر دی. آپ کا مقام تو یہ ہے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. حضور کی عظمت و شان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا. اگر ساری کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں، کائنات کے اندر جتنا پانی ہے وہ سارے کا سارا سیاہی بن جائے، پھر اس سے حضور کی عظمت و شان لکھنی شروع کر دی جائے، قیامت تک حضور کی عظمت و شان لکھی جاتی رہے، تو خدا کی قسم حضور سرکار کی عظمت و شان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا. تو وہ الگ بات ہے جب سینے کے اندر وہ بزرگ حدیث پاک میں آتا ہے نا الاناء یترشح بما فیہ، کہ جو کچھ برتن کے اندر ہوتا ہے باہر ہمیشہ وہی آتا ہے. اگر برتن میں پانی ہے باہر پانی آئے گا، برتن میں دودھ پڑا ہے باہر دودھ آئے گا. اگر برتن کے اندر کوئی ناپاک چیز پڑی ہے تو باہر وہ ناپاک چیز آئے گی. اسی طرح جس بندے کے دل کے اندر کسی کی دوستی ہوتی ہے، کسی کی بارے میں اچھا خیال ہوتا ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنی زبان پہ محبت کا اظہار کرتا ہے، اور جس کے سینے کے اندر دشمنی چھپی ہوتی ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے کوئی نہ کوئی اس پہ تنقید ہی کرتا ہے. تو بات سمجھ جایا کریں. آخری اور حتمی فیصلہ یہ ہے کہ جس کی زبان سے حضور کی عظمت و شان کے چرچے سنو، ڈنکے بجاتا دیکھو اور سنو، گواہی دیا کرو کہ اس کے سینے کے اندر حضور کی محبت جلوہ گر ہے. اور جس بندے کی زبان سے یہ سنو نہیں جی وہ یہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، جان لو کہ اس کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی دشمنی چھپی ہے، اور خطرہ ہے کہ کہیں ایسا بندہ دنیا سے بے ایمان ہو کر نہ جائے. دنیا سے ایمان لے کر ہمیشہ وہی خوش نصیب جائے گا جو اپنے سینے کے اندر اللہ کے پیارے محبوب کی محبت کو سمائے رکھے گا. اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور اپنے پیارے محبوب کی محبت کے اندر ہمارا خاتمہ فرما کے قیامت والے دن بھی آپ کی شفاعت سے ہم سب کو جنت کے اندر داخل فرما دے. آمین والحمدللہ رب العالمین.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کا جتنا بھی ذکر کیا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان کے گیت گانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی سعادت نصیب فرما، ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کا نور عطا فرما، ہمارا جینا مرنا نبی پاک علیہ السلام کی غلامی اور آپ کی محبت میں فرما، قبر کے اندر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی پہچان نصیب فرما، قیامت والے دن آپ کے حوض کوثر سے ہم کو سیراب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔